ہاللویہ، تھینک یو جیزس۔ خدا کا شکر کرتے ہیں ان خوبصورت لمحات کے لیے کہ خدا نے ہماری زندگی میں یہ خوبصورت وقت بخشا کہ اس کے کلام الہی کے گہرے بھیدوں کو ہم سیکھ سکیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم پہلی 2 ویڈیوز میں ہم 5 پہلے احکام کو جان چکے ہیں۔ اب باقی 5 احکام جو ہیں وہ آج ہم کلام اقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے۔ ہاللویہ۔ میرے پیارو، خدا جب ہمیں حکم دیتا ہے تو ہم اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اس کے حکم کی نافرمانی کریں؟ جیسے ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، ایک ٹیم ہوتی ہے، ویسے ہی شیطان کا بھی ایک نیٹ ورک ہے۔ اس نے لیڈرز بنائے ہوئے ہیں، اس کے پاس ایسی بدروحیں ہیں جو کہ انسانوں میں جاتی ہیں اور ان کو خدا کا حکم ماننے سے منع کرتی ہیں۔ ایسے ہی نافرمانی کی بدروح بھی ہے جو ہمیں خدا کے احکام ماننے سے منع کرتی ہے۔ میرے پیارو، آج ہم کلام اقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے 5ویں حکم سے 10ویں حکم تک سیکھیں گے کہ کلام اقدس میں کیا ارشاد ہے۔ ہاللویہ۔ کلام اقدس میں سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے خروج کی کتاب، نرگمن کی پستک، اس کا 20واں باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ سے 17ویں آیت مقدسہ تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ آمین۔ میرے پیارو، کلام اقدس میں یہ خدا نے 10 وہ احکام تھے جو خدا نے بزرگ موسیٰ نبی کو دیے جب وہ خدا کے ساتھ 40 دن رات کا فاقہ کر کے واپس آتا ہے۔ تو جب وہ واپس آنے لگتا ہے تو خدا اس کو یہ احکام دیتا ہے، اور کلام اقدس ہمیں بتاتا ہے کہ پہلی بار جو خدا نے 2 تختیاں دی تھیں، وہ خدا نے لکھے لکھائے حکم تختیاں دی تھیں اس کو، بزرگ موسیٰ نبی کو۔ تو وہ تختیاں جب بزرگ موسیٰ نبی واپس آئے، بنی اسرائیل میں، اس قوم میں واپس آئے، تو اس نے جب دیکھا کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں، وہی ناچ گانا رنگ سب ویسا ہی چل رہا ہے، تو بزرگ موسیٰ نبی کو بہت غصہ آیا اور اس نے وہ تختیاں دونوں آپس میں ٹکرائیں اور تختیاں ٹوٹ گئیں۔ یعنی کہ اس کو غصہ تھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو میری عزیزو، کلام اقدس میں 5 احکام کو ہم جان چکے ہیں، اور اب دیگر 5 احکام کو ہم جانیں گے۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، تو خون نہ کرنا۔ خون ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم میں حسد ہوتا ہے، کسی سے جیلسی ہوتی ہے، کوئی ہم سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، کسی کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہوتے، کوئی طریقہ نہ ملے اس کو روکنے کا، تو خون کرتے ہیں۔ اور یہ خدا نے منع کیا ہے، کیونکہ خدا نے صرف خون کرنے سے نہیں، اس نے حسد سے، جیلسی سے، ان سب چیزوں سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ زمین پر پہلا خون، پہلا قتل جو ہوا وہ راست باز حابل کا قتل تھا، جس کو قائن نے قتل کیا۔ اور کیوں کیا؟ اسی وجہ سے وہ اس سے جیلس تھا۔ اور جیلس کیوں ہوتا ہے کوئی؟ کہ جب کوئی کسی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جب کوئی کسی سے زیادہ ترقی کر رہا ہوتا ہے، تب کوئی جیلسی کرتا ہے۔
تو یہ سب سے پہلا قدم جو اٹھاتا ہے انسان اس کام کے لیے، خون کرنے کے لیے، تو اس میں سب سے پہلا قدم وہ اس کے اندر جو سوچ ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے. اور یہ سوچ پہ اٹیک شیطان کا بڑا ایزی کام ہے کہ وہ آپ کی سوچ پہ اٹیک کرتا ہے. اور جب وہ سوچ پہ اٹیک کرتا ہے تو آپ جیلس ہوتے ہو تو پھر آپ ایکٹ کرتے ہو تو پھر آپ بہت اگلے کو نقصان پہنچاتے ہو. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو مارنا نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن وہ مر جاتا ہے جس سے وہ جیلس ہو رہے ہوتے ہیں. تو میرے عزیزو، یہ ایک ہی ایول اسپرٹ کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کی الگ الگ قسم کے چیلے ہیں، اس کی ٹیم ہے، ٹیم ورک کے لوگ ہیں، وہ اس کی جیسے کوئی ٹیم بنتی ہے، ان کا لیڈر ہوتا ہے، تو ان کا لیڈر جو ہے وہ شیطان ہے. شیطان نے آگے اپنے شاگرد رکھے ہوئے ہیں اور شاگردوں نے آگے اپنے شاگرد رکھے ہوئے ہیں. تو وہ جب ہم میں کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، شیطان بھی اس دنیا میں رہتا ہے، تو وہ جب کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ایسے کام کرتے ہیں، کسی انسان میں گئے، اس میں جا کے اچھے بھلے انسانوں کو بھٹکا دیتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ جب ہم انسان خدا سے دور ہوتے ہیں تو شیطان اٹیک کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کو، اس لیے کہ ہمارے چاروں طرف کوئی باڑ تو ہے نہیں، کیونکہ ہم تو خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، اس کے احکام کو نہیں مانتے. تو شیطان کے لیے ایزی ہتھیار ہوتا ہے اس کا کہ وہ فٹافٹ سے اپنا کوئی چیلا بھیجے اور وہ آپ کو جکڑے اور آپ کے سارے چال چلن کی چال ہی بگاڑ کے رکھ دے. تو میری عزیزو، جب شیطان کی کوئی ایول اسپرٹس جو اس نے اپنی رکھی ہوئی ہیں وہ جب آپ میں، ہم میں انٹر کرتے ہیں، تبھی ہم خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. تو خدا نے صاف لکھا ہے تو خون نہ کرنا، مطلب کہ اس ٹائم میں خون، قتل و غارت بہت ہوتی تھی، اس لیے خدا نے کہا تو خون نہ کرنا. کیونکہ خدا کریٹر ہے، ہمارا جو خالق و مالک ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہم کیسے ہیں، تو اس نے پہلے ہی یہ احکام دے دیے کہ تم ایسا ایسا نہ کرنا. اور دوسرا حکم جو ہے 14ویں آیت مقدسہ میں 7واں حکم جو ہے وہ تو زنا نہ کرنا. اب آج کل تو زنا لوگ فیشن سمجھ کے کرتے ہیں. زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان اپنی باڈی کے ساتھ کرتا ہے. باقی گناہ تو ایسے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، آپ ایک ایکٹ کرتے ہو، ایک ایسا عمل ہے جو آپ اپنے کام سے کرتے ہو. لیکن یہ زنا جو گناہ ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو آپ اپنی باڈی کے ساتھ کرتے ہو، اس مقدس کے ساتھ کرتے ہو جو خدا نے کہا ہے کہ یہ میرا مقدس ہے. اپنے بدن کے ساتھ آپ زنا کرتے ہو. تو یہ جب آپ خدا کے مقدس کو ہی بگاڑنے کی کوشش کرو گے تو کیا وہ مقدس آباد رہے گا؟ تو زنا تو لوگ آج کل سمجھتے ہیں یہ بہت ایزی ہے، اس کو تو آج کل تو فیشن ہے، آج کل تو سٹائل ہے، لوگ جو کام نہیں کرنے وہ بھی کر رہے ہیں، اور لڑکی لڑکی سے شادی کر رہی ہے، لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے، اور سارے یہ مطلب کہ وہی بات ہے، وہی حالات ہیں کہ گناہ اتنا بڑھ رہا ہے. دن برے ہیں، تو ان برے دنوں میں ہم کلام اقدس کے ساتھ رہ کے ہی سیو رہ سکتے ہیں. جب تک کلام اقدس کی روشنی میں ہم چلتے رہیں گے تب تک ہم نہیں گریں گے. جیسے ہی اس سے آؤٹ ہوئیں گے ویسے ہی ہم گریں گے. تو میری عزیزو، آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم کلام اقدس کی روشنی میں چلیں، خون نہ کریں، زنا نہ کریں. زنا ایک ایسا، آپ زنا کرتے ہو تو آپ اپنی فیملی میں کسی نہ کسی سے زنا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. ایسے آپ مرو گے نہیں جب تک آپ اپنی آنکھوں سے زنا نہ دیکھو. تو یہ ایسا گناہ ہے. تو اس سے سارے گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن اس زنا کو اپنی زندگی میں کبھی مت لائیے. یہ ایسا گناہ ہے جو آپ کو ایسی دلدل میں دھکیل دیتا ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کی ہوس بڑھتی جاتی ہے. آپ پھر سے بار بار یہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے عزیزو،
ان گناہوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں کلام اقدس کی روشنی سے، جس کو ہمارے خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے؟ ہم اسی کے ساتھ چلتے ہوئے محفوظ بھی ہیں، سیف بھی ہیں، اور جنت الفردوس میں جانے کے حقدار بھی ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے ہدایات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں تو آگے لکھا ہے تو چوری نہ کرنا۔ چوری اب کون کرتا ہے؟ کیونکہ چوری تب ہوتی ہے جب آپ میں لالچ آتا ہے، یا تو آپ مجبوری میں کرتے ہیں، تو یا پھر آپ لالچ سے کرتے ہیں کہ مالدار ہونے کا، تو یا پھر آپ کے پاس یہ دو باتیں ہیں۔ چوری نہ کرنا مطلب کہ چوری ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ میں خدا کے احکام کو اگر آپ نہیں مان رہے تو آپ چوری کر رہے ہیں، اس کی باتوں کو نہیں مان رہے تو آپ چوری کر رہے ہیں، اس سے آپ برکتیں لے رہے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کر رہے تو یہ چوری ہے۔ تو چوری نہ کرنا۔ اور آگے کلام اقدس میں تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جھوٹی گواہیاں بھی تھیں، تو آگے کو خدا نے تنبیہ کی تھی کہ ایسا نہ کرنا۔ اب جھوٹی گواہی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا بھائی ہے، اور پڑوسی وہی ہوتا ہے جس کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اب پڑوسی وہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے اور آپ اس کی ہیلپ نہیں کرتے، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کا ہم دیوار ہو، آپ کا بہت پاس کا بندہ ہو تو ہی آپ کا پڑوسی ہے۔ ہر وہ انسان آپ کا پڑوسی ہے جس کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میری عزیزو، ہمیں دھیان رکھنا ہے، خدا کے کلام اقدس میں یہ ارشاد ہے، جب کلام اقدس میں ربنا المسیح نے بھی فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ، تو ہم میں کہاں ہے محبت؟ ہم نے تلاش کرنا ہے، اگر ہم میں ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ خدا سے دعا مانگے کہ خدا اور بڑھتی جائے یہ محبت۔ اگر نہیں ہے تو ہم نے مانگنا ہے کہ رب الافواج تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیری محبت ہم میں ہے، کیونکہ تیرا کلام جیسا فرماتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ تو میں اس سے محبت رکھ پاؤں۔ ہاللیلویہ۔ یہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ گھر کا لالچ اب کیسے ہوتا ہے؟ اس کے مال مویشی، اس کے بیوی بچے، اس کے نوکر، اس کے چاکر، اس کی لونیاں۔ اب یہ ہے کہ اب تیرا پڑوسی ہے تو اس کا گھر تیرا گھر ہے، اس کو تو نے، کیونکہ یسوع مسیح نے ایسا فرمایا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا گھر تیرا گھر، تیرا گھر اس کا گھر۔ ہاللیلویہ۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ فرق نہیں کرنا کہ یہ گھر اس کا ہے اور یہ گھر میرا ہے۔ اب میرے پڑوسی کا جو گھر ہے وہ میرا ہی گھر ہے۔ آگے اس کی کسی چیز کا بھی لالچ نہ کرنا، نہ بیل کا، نہ گدھے کا، نہ لونڈی کا، نہ نوکر کا، کسی چیز کا لالچ نہیں کرنا۔ اور میرے عزیزو، ہم لالچ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں ہوس ہوتی ہے دنیا داری کی، حتیٰ کہ ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں مال جمع کرنے کا کچھ فائدہ نہیں، آپ خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ہاتھ جاؤ گے۔ ہم خواہ مخواہ میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کو بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی جگہوں سے ناجائز پیسہ کما کے لا رہے ہو، وہ کسی بھی قسم کے گناہ ہو، کسی غلط جگہ سے ہو، جیسا بھی ہو، آپ خدا کے آئین اور قانون کے مطابق اگر نہیں کام کر رہے تو وہ پیسہ حرام ہے اور وہ جائز نہیں ہے۔ اگر اسی پیسے کو آپ اپنے گھر میں لاتے ہو تو بے شک آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن آپ کی آخرت، آپ کا جو جنت الفردوس میں جانا آپ خود خراب کر رہے ہو، اور آپ کے باقی گھر کے فرد تو موج کریں گے، عیش کریں گے، لیکن آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہو۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں تو آج وقت ہے، آج ہم اپنے خدا کی طرف رجوع لائیں اور توبہ کریں، کیونکہ ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرتا ہے، معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ معاف کرتا ہے، وہ غفور و رحیم خدا ہے۔ آج وقت ہے ہم توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں، تاکہ اس کی طرف سے تازگی کے دن ہماری طرف آئیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آج کلام اقدس میں ہم نے جو باتیں سیکھی، تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا اور اس کے مال کا لالچ نہ کرنا، تو میرے عزیزو، یہ
بنیادی چیزیں ہیں، بیسک ہے، ہماری شروعاتی چیزیں ہیں، ان پہ غور کرنا اور ان کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ان کو ضرور دیکھیے گا، اور کیونکہ ان میں کلام میں سے بہت سی ایسی ویڈیوز، ایسی باتیں جو ہم سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں، بہت ہی نالجیبل ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ ہم کو نہیں پتہ، وہ ہم سیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ کے پیار کا، آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ آپ بہت اچھے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے، کیونکہ ایسے ہی خداوند ہمیں اپنی پاک روح کی رہنمائی سے جو ہدایات دیتا رہے گا، ہم آپ کے لیے نئی ویڈیوز اور ضرور بناتے رہیں گے تاکہ آپ اور ہم اور زیادہ برکت پا سکیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے۔ آمین۔